ویسے ہمارا جو کولونیل ایجوکیشن سسٹم ہے نا، وہ سسٹم کیا تھا، خالی ایک چھوٹا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک بچہ اگر 1 to 10 تک ٹیبل یاد کر سکتا ہے تو وہ سسٹم بولتا ہے کہ اس کو 5 تک ہی لے جانا، اس کے پر کاٹ دو، اس 5 سے اوپر نہیں جانا. اور جو 3 سے اوپر نہیں آ سکتا اس کو مار مار کے 5 تک لانا ہے، کیونکہ ہم کو ایک ایسی لیبر کلاس پیدا کرنا ہے جو کمپنی سے ورک کرنا ہے، جن کو یہ چیزیں تو آنا ضروری ہے. اس کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم کرنے والا سسٹم ہے. اب اگر وہی سسٹم کے تحت ہم بولیں گے سارے بچے ڈسٹنکشن آئے، سارے بچے میرٹ آئے، تب میرا یہ سوال، اتنے سیٹس کہاں سے لائیں گے گورنمنٹ اس کے لیے کہ سارے بچے MBBS میں لگ جائے؟ پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہی نہیں نا کہیں. دنیا کے سب سے اچھے ایجوکیشن سسٹم میں بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے 8th کے بعد وہ اسٹریم لائن ہو کر الگ الگ سبجیکٹس، الگ الگ فیلڈ، اپنی اپنی چوائس جو ان کو پسند ہے اس میں جا رہے ہیں. ہمارے پاس یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو جو پسند ہے اس کو کبھی ملتا نہیں، اور جو اس کو پسند نہیں وہیں جا کے وہ سیکھ کر آتا ہے. یہ پورا سسٹم ہی ہمارا بنا ہوا، یاد رکھیں. ایک بچہ پڑھنے بہت ہوشیار ہے، اس کے والدین چاہتے ہیں MBBS کرے، اور واقعی میں وہ ٹاپر بھی آ گیا، لیکن اس کی چوائس نہیں MBBS. معلوم آپ کو ایسے کئی بچوں سے میں ملا ہوں جو صرف والدین کو خوش کرنے، ان کے ابا ڈاکٹر تھے تو دواخانے کو چلانے، پھر وہ بھی ڈاکٹر بن رہا، لیکن وہ بولیں گے اگر مجھے چوائس دی جائے نا تو میں وہ سبجیکٹ کر کے اکنامی کر کے فلاں کروں گا، مجھے اگر آپ یہ چوائس دینا تو میں یہ کر کے جو ہے نا فلاں کام کروں، مجھے یہ چوائس دینا تو میں ٹریول ایجنسی میں جانا چاہتا ہوں اور دنیا ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو بھیجنا، خود بھی چاہتا، میں جو چانس دیا جائے میں یہ کروں گا. ایسا ہوتا ہے، آپ سمجھے؟ اب اسلام میں تعلیم کی یا علم کی کتنی اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1. یا پڑھو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے. اور ہم دیکھتے ماشاءاللہ اس کے بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے اللہ کا نام لیا اور ہر علم، ہر فن کے اندر مہارت حاصل کرنی. نہ صرف مہارت حاصل کری بلکہ وہ بنیاد رکھنے والے، فاؤنڈیشن رکھنے والے بن گئے بہت سارے علوم کے، جن کو آج ہم جانتے ہیں یا جن کو آج ہم جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ تعلیم کی اہمیت ہے. جس دین میں پہلی آیت یہ آ رہی اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے یا پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو پڑھائی کی، تعلیم کی، علم کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں، بھائی نے سوال کیا کہ بھائی شوق کے طور پہ تھوڑے دن تو بیٹھ جاتے، کنٹینیو کیا؟ تو میں نے یہی تو بتایا آپ کو، مستقل مزاجی سے وہ کام ہونا بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا. وہ تو لائف کا رول ہے، اس لیے آپ کچھ بینچ مارکس یا کوئی ایم یا کوئی آبجیکٹو بنانا پڑے گا نا، آپ کو کیا اچیو کرنا ہے. جس کو ایک عام زبان میں کہتے ہیں کہ اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں کچھ اچیو کرنے کی آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو انتھک جاگنا پڑے گا اس کو دنیا میں واقعی میں حاصل کرنے کے لیے. آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں بہت بڑا آدمی بن گیا، لیکن آپ کو آنکھ کھلنے کے بعد اصل شروع ہوتا ہے وہ خواب، اس کے لیے انتھک محنت لگتی ہے. تو آپ کو کنٹینیوٹی رکھنا پڑے گی چیز کی. مطلب کسی بھی پروسیس کو جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ایجوکیشن گین کرنے جو بھی فیلڈ میں، کنٹینیوسلی اس کو لاگو کریں گے. مطلب اپنے لائف میں کنٹینیوسلی وہ چیز اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، اور کنٹینیوٹی ہونا کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کی. اب آپ بولیں گے میں 3 دن کسرت کروں گا اور اس کے بعد مجھے لگے گا میرا جس سب سے اچھا ہو گیا، نہیں ہوتا. مجھے ایسا لگے گا میں 2 دن کام کروں گا، اب میرا گھر چل گیا تو اب مجھے کام کی ضرورت نہیں، یہ نہیں چلے گا. اب میں 2 دن نہیں، اس کے لیے آپ کو انتھک محنت کرنا ہو تب جا کے اچیو کر سکتے ہو. تو یہ بھی میں کہوں گا اس میں یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر لے فورتھ، کہ انتھک محنت مطلب اپنی کوششوں کو کنٹینیوسلی جاری اور ساری رکھنا ہے. چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی بڑی کوشش 2 دن کی اور اس کے بعد چھوڑ دی، بلکہ چھوٹی ہو لیکن کنٹینیوسلی کوشش ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یاد.